جانتے ہیں کہ جیفری ایپسٹین کی 3.5 ملین فائلز میں سے ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے، ٹرمپ نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ ہم اس دنیا میں اسلام کو ختم کریں گے اور اسلامی ممالک میں جگہ جگہ پر کفار پیدا کریں گے۔ اب سوچیں کہ میڈیا نے ہمیں یہ بات بتائی تو ہم کیا کریں گے؟ پتہ ہے میرے خیال میں تو ہم یہ کریں گے کہ پہلے ہم شار فیصل کو بلاک کریں گے، مینار پاکستان کے اوپر بہت بڑا جلسہ کریں گے، اور اس کے بعد ہم ٹرمپ مرد آباد کے نعرے لگائیں گے، ٹرمپ کی تصویریں جلائیں گے۔ بابا ٹرمپ کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ جلاتے رہو اس کی تصویریں، وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے جس کی ہمیں ویزا بھی نہیں ملتا ہے۔ فرق کیا پڑے گا ٹرمپ؟ فرق تب پڑے گا جب وہ کہے گا کہ میں کفار بناؤں گا اور ہم یہاں پر اپنے بچوں کا عقیدہ مضبوط کر کے ان کو بہترین مسلمان بنائیں گے، تو اس کا پلان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ میں بھی آپ کو تھوڑا سا آسان کیا کہتے ہیں لائیو ایگزامپلس دے کے سمجھاتا ہوں۔ کچھ دن پہلے میری ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں نے ایک پروگرام میں ایک جگہ پر بات کرتے ہوئے صرف یہ کہہ دیا کہ پاکستان میں 6 مہینے میں 6 دفعہ آیا، 6 مہینے گزارے، مجھے کہیں اسلام نہیں آیا۔ پھر میں نے کچھ ایگزامپلس دی کہ ہمارے ہاسپٹلز میں، ہمارے کورٹ کچہری میں، ہمارے قوانین میں، ہماری تعلیم میں، ہر جگہ پر کرپشن ہے، کہیں اسلام نہیں۔ لبرلز نے مجھے آگے سے کہا، پھر ہم چائنا چلے جاتے ہیں، جاپان ہے، برطانیہ ہے، یورپ ہے، جہاں پر تمام قوانین ہے، تحفظ ہے، تعلیم ہے، صحت ہے۔ اسلامی ملک کا کیا فائدہ ہے؟ اسلام تو وہاں پر موجود ہے۔ اور کچھ مذہبی فرقے نے جذبات میں یہ کہہ دیا کہ بابا تم مسجد جاؤ، تم مدرسے جاؤ، وہاں پر تمہیں اسلام دکھائی دے گا۔ اب میری بات سنیے، یہی ان کی ذہن سازی ہے جو آپ پر کام کر رہی ہے، کر چکی ہے۔ اگر آپ کی یہ ذہن سازی ہے، کیوں؟ وہ ہمارے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم مسلمان ہو، اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہو، اس لیے اپنے بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو کھلا چھوڑ دو، ان کی تربیت مت کرو، اسلام کی بات مت کرو، کیونکہ تم تو اسلامی معاشرے میں رہتے ہو۔ اب ان کو لفظ اسلام سے مسئلہ نہیں ہے، ان کے اسلام کے قوانین سے مسئلہ ہے، اسلام کے احکام سے مسئلہ ہے۔ آپ وہ آپ کو بولیں گے بھائی اپنا نام محمد رکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنا نام عمر رکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کام ہمارے والے کرو، نام جو بھی ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ اور اس میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ کچھ ایگزامپل دے دوں میں آپ کو۔ ہم جب مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو دوسرے کی چپل پر پاؤں رکھ کر بھی چلے جاتے ہیں، دوسرے کی مال کو نقصان پہنچایا، فرق ہی نہیں پڑتا، نماز کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں۔ وضو کرتے ہیں، نل کا آدھا سا کھلا چھوڑ دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنا کوئی جا رہا ہے۔ ڈرائیو کرتے ہیں، سلو چلائیں گے پھر بھی فاسٹ لین میں آئیں گے، کیا ہوگا اگر پیچھے ٹریفک جام ہوگی؟ میں نے تو ادھر ہی چلانا ہے۔ ٹرن کریں گے، انڈیکیٹر نہیں دیں گے، کیا ہوگا؟ انڈیکیٹر کیا ہوتا ہے؟ کوئی آ کے لگ گیا، پھسل گیا، وہ اللہ کی رضا ہے، کوئی بات نہیں، ٹانگ ٹوٹ گئی، گھر پہ جا کے بیٹھ گیا۔ خود کو خود نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سیوک سینس، اسلام اصل میں لائف سٹائل ہے، مذہب کے ساتھ ساتھ اسلام لائف سٹائل ہے۔ آپ کو عبادات کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، آپ نے حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، سب کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 70% جو اسلام ہے، جو قرآن ہے، جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، وہ لائف سٹائل پر مبنی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد مسجد کے اندر نہیں کیا، کاروبار مسجد کے اندر نہیں کیا، اخلاق ہمیں مسجد کے اندر نہیں سکھائے، شادی مسجد کے اندر نہیں کی، وہ ساری چیزیں مسجد سے باہر تھیں، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہوگا۔ جب ہمارے اندر غیرت ہوگی، کوئی انسانیت ہوگی، تب ہی ہم کفار سے لڑ سکیں گے۔ جب ہم اپنے آپ کو اتنے نقصان پہنچائیں گے تو کافر کو ہمارے نقصان پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہی میرے کہنے کا مقصد تھا کہ ہمارا اسلامی لائف سٹائل ہی نہیں ہے۔ کہ پی کے مشہور ہے، وہاں پر بہت زیادہ لوگ مہمان نواز ہوتے ہیں، بلوچستان مشہور ہے، مہمان نواز لوگ ہیں، خوبصورتی ہے، زندہ دلان لاہور مشہور ہے، میمن بائی بڑے کاروبار کرتے ہیں، مشہور ہے نا، کسی چیز سے منسلک ہے۔ ہم ایز اے مسلمان کیوں مشہور ہیں کہ یار پاکستان جاؤ، وہاں پہ ناانصافی نہیں ہوتی، وہاں پر حق ہوتا ہے، وہاں پر عورتوں سے کام نہیں کروایا جاتا، وہاں پر عورتوں کا استعمال نہیں ہوتا ہے، وہاں پر عورتوں کا جنسی استحصال نہیں ہوتا ہے، وہاں پر کوئی بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا، وہاں پر چوری نہیں ہوتی ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے ہمارے پاس؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں بابا ہم نے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، اسلامی ملک میں ہم ماشاءاللہ زندہ جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بابا نماز تو آپ یو کے میں بھی کیوں پڑھ سکتے ہو؟ میں یو کے میں رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے، موٹر وے پہ بھی نماز پڑھتے ہیں ہم، جو ہے ہر جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے خود ہمیں مسجدیں بنا کے دی ہوئی ہیں، مسجد تو نہیں کہتے وہ اس کو کوئی اور نام دیتے ہیں، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، وہ کہتے ہیں بھائی آپ جا کے پڑھ لو نماز۔ ایئرپورٹ پہ بھی انہوں نے جو ہے پریئر ایریا لگا دیے، ہندو بھی آ کے اپنا ٹیمپل وہ سسٹم کر رہے ہوتے ہیں، عیسائی بھی آ کے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، عبادت سے ان کو مسئلہ نہیں ہے، ان کو اسلامی نظام سے۔ اب جو چائنا، جاپان، یوکے، برطانیہ، جہاں جہاں بھی یہ چیزیں موجود ہیں، وہاں پر انہوں نے اسلامی نظام کے اصول انسانیت کے بارے میں وہ اٹھا لیے، ساتھ میں عورت تک پہنچنے کی آزادی، عورت سے بے غیرتی اور مرد بے حیا، دیوس، یہ سب بھی پیدا کرنا شروع کر دیا۔ ہم جب اسلامی نظام کو لے کر آئیں گے تو بابا مجھ سے اسلامی نظام شروع ہوگا، آپ سے اسلامی نظام
گاڑی چلانے سے اسلام نہیں آئے گا. میں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ ہمارے ہاں متکبر غریب لوگوں کو بات بری لگے گی. اب مجھے بتائیں, ایک بندہ غریب ہے, رکشہ چلا کر محنت مزدوری کر رہا ہے, حلال کما رہا ہے, اس کا نہ اشارہ ہے, نہ آگے کی بتی ہے, نہ پیچھے کی بتیاں ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. روڈ کے بیچ میں ٹانگ پٹانگ رکشہ چلا رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اس کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ میں لوگوں کو کتنا نقصان پہنچاؤں. غربت کے لبادہ اوڑھ کر سستی کرنا, غربت کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو نقصان پہنچانا, غربت کا لبادہ اوڑھ کر انسانیت کو نقصان پہنچانا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بھائی بس والا ہے, بھائی آج کل مہنگائی ہے, لوگوں کو چھت پہ چڑھا دیا, پیڈسٹرین برج سے آگے لگ کے مر گئے, بس اللہ کو منظور تھا. یہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ امیر ہو گیا کوئی, متکبر ہو جاتا ہے, اس میں تکبر آ جاتا ہے, میں نے اپنے پیسے خود کمائے. یہ جو سارے مسائل ہیں یہی ہمارے نظام کی تباہی کا سبب ہے, جس کو ہم مانتے ہیں. ہم باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں. کون سی والی؟ ٹرمپ کو مار دوں گا, نیتن یاہو کو اللہ تباہ کرے, نیتن یاہو کی